وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین مزید علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے اور دین مصطفیٰ کو کمپلیٹ اور کامل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، جنت میں لے جانے والے جتنے بھی اعمال تھے ان تمام اعمال سے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، اور جہنم سے دور کرنے والے جتنے اعمال تھے ان سے بھی تم سب کو باخبر کر دیا ہے۔ تو یہ حدیث کہاں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ایھا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم به وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه۔ شرح السنہ للبغوی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 303 اور روایت نمبر 4111۔ لوگوں، جتنی بھی چیزیں جنت کے قریب کرنے والی تھیں اور جہنم سے دور کرنے والی، ان تمام کا حکم میں نے تمہیں دے دیا ہے، اور جتنی چیزیں جہنم سے قریب کرنے والی تھیں اور جنت سے دور کرنے والی تھیں ان تمام سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے، تمہیں روک دیا ہے۔ اسی طرح سے شرح سنہ للبغوی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 302 پر ہے، عن المطلب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ به الا امرتکم به وما ترکت شیئا مما نہاکم اللہ عنہ الا وقد نہیتکم عنہ۔ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کا حکم اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا تھا مگر میں نے تمہیں بتا دیا۔ اللہ رب العالمین نے جتنا بھی حکم تمہیں دیا تھا وہ تمام حکم میں نے تم لوگوں سے بیان کر دیا ہے، اور جن جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے تمہیں منع کیا تھا میں نے بھی تمہیں منع کر دیا ہے۔ اسی طرح سے شعب الایمان جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 19 پر الامام البیہقی کی کتاب ہے اور روایت نمبر 9891۔ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه ليس شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار الا قد امرتكم به وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة الا قد نهيتكم عنه۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 79 ہے، روایت نمبر 34332۔ ان ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس انه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار الا قد امرتكم به وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة الا قد نهيتكم عنه۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، حدیث نمبر 1844 ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے
تمام کے لیے یہی اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو ان تمام خیر سے آگاہ کر دیں جو اللہ رب العالمین نے انہیں دیا ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ اس طرح سے ہیں، نادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز لگائی، الصلاۃ جامعہ، فاجتمعنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی منادی نے کہا الصلاۃ جامعہ، ہم سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ جب جمع ہوئے تو آپ نے خطبہ بلیغہ دیا، انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تمام کی ذمہ داری تھی کہ اپنی امت کو ان تمام خیر سے آگاہ کر دے جو انہیں معلوم ہے، اور جتنے بھی خیر اور بھلائی کے کام ہیں ان تمام بھلائی کے کاموں سے اپنی امت کو آگاہ کر دیں اور بتا دیں۔ یہ دین کی تکمیل کا اعلان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کی خوبی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تمام تر خیر سے آگاہ کر دیا اور تمام تر شر اور فتنے سے منع کر دیا ہے۔ اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال لنا المشرکون، ہم لوگوں سے مشرکین نے کہا، وہم یستہزئون، اور یہ مشرکین مذاق کر رہے تھے، قد علمکم نبیکم کل شیء، تم لوگوں کے نبی نے تم لوگوں کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے، حتی انہ لیعلمکم اذا اتی احدکم الغائط فقلت نعم اجل ولو سخرتم، کہ یہاں تک کہ تمہارے نبی قضائے حاجت کے بھی آداب سکھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اگرچہ تم مذاق میں یہ بات کہہ رہے ہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سے بڑی تعلیم دی ہے اور معمولی سی معمولی بات کے لیے بھی آداب سکھائے ہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے بھی آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے ہیں۔ اس میں ان تمام لوگوں کے لیے عبرت ہے جو لوگ دین کو نامکمل سمجھتے ہیں اور بدعت حسنہ کو رواج دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم، سنن نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ قال لنا المشركون وهم يستهزئون قد علمكم نبيكم كل شيء حتى انه ليعلمكم اذا اتى احدكم الغائط فقلت نعم اجل ولو سخرتم۔